اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہمارے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہمارا سبق رہے گا سکون اور جزم کی مشق۔ یہ سبق بھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ اب سارے سبق آپ کے بہت زیادہ ضروری سبق ہیں جن کو آپ کو پورا دیکھنا چاہیے، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا جزم کے سبق میں قلقلے کا قاعدہ، تو ویسے تو اس میں خاص طور سے قلقلے کے بارے میں ہمیں پریکٹس کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس سبق کے اندر جتنے بھی ہم نے پچھلے قاعدے پڑھے ہیں، چاہے وہ حرکات کا ہو، حروف مدہ کا ہو، حروف لین کا ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زبر ہو، یا الٹا پیش ہو، یا اخفا ہو یا اظہار ہو، یہ اتنے قاعدے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ان تمام قاعدوں کی پریکٹس اس سبق کے اندر ہم لوگ کریں گے، تو اس لیے آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے تمام پچھلے قاعدوں کا ریوائز اس سبق کے اندر آپ کا ہوگا۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور ویڈیو کے اندر پورے بنے رہیے، اور ویڈیو کو لائک بھی ساتھ ساتھ کر لیجئے، اور لائک کرنے کے بعد سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ تمام اپڈیٹ ہماری آنے والی آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12، مشق سکون، یعنی سکون کی مشق۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، جس حرف پر جزم ہو، یہ جو دال کی طرح بنا ہوا ہے اس کو جزم بولتے ہیں، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ جس لفظ کے اوپر آتا ہے بنا ہوا، اس لفظ کو پہلے والے لفظ سے ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر بھی یہ جزم آتا ہے، یہ سکون آتا ہے، وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ ایک اور قاعدہ اس کے اندر بتایا ہے، دیکھیے بہت زیادہ ضروری قاعدہ ہے آپ کے لیے۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یعنی جس حمزہ کے اوپر، یعنی الف کے اوپر، دیکھو یاد رکھو، الف کے اوپر جب سکون بنا ہوا آ جاتا ہے نا، یہ دال کی طرح جو بنا ہوا ہے، تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس الف کے اوپر، یعنی اب حمزہ ہی کہیں گے اس کو، تو جس حمزہ کے اوپر یہ سکون آ رہا ہے، اس حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ قاعدہ؟ چلیے اب آپ سبق دیکھ لیجئے۔ تاجیم زبر تج، رایا سے ری، تجری، جیم میں قلقلہ ہوگا اور یا مدہ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا، یہ قاف میں قلقلہ ہوگا اور واو کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ یا غین پیش، یو، نون یا زیر نی، یغنی۔ اب یہاں دیکھیے غین پہ جزم ہے تو غین میں قلقلہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ غین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اور یہاں یا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، راتا زبر رت، نوشیرت، را پیش رو، فا زیر فی، روفی، عین تا زبر عت، رفعت۔ اب میں پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، کہیں زیادہ ضروری آپ کا بتانے کا آئے گا تو بتاؤں گا، ورنہ آپ دھیان دیتے جائیے، ٹھیک ہے؟ یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینق، لام زیر لی، ینقلی، با پیش بو، ینقلبو۔ اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن یہ رہا آپ کا، اور اس کے بعد میں جو ہم نے حروف اخفا پڑھے تھے 15 ہیں، ان 15 میں سے قاف بھی ہے، تو نون ساکن کے بعد یہ قاف آیا، جس کی وجہ سے ہم نے نون کو تھوڑا سا ناک میں
आवाज़ छिपा करके पढ़ा है और आवाज़ को घुमा करके पढ़ा है। यंक़लिबु, लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लईसा, हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, हुशी, रा ता ज़बर रत, हुशिरत, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, याला, मीम पेश मु, यालमु, सीन पेश सु, ता ज़ेर ती, सुती, हा ता ज़बर हत, सुतिहत, या पेश यू, वाव सीन ज़बर वस, युवस, वाव ज़ेर वी, युवस्वी, सीन पेश सु, युवस्विसु, या सीन पेश युस, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, युस्क़ौ, नून ज़बर न, युस्क़ौन, वाव ज़बर व, हमज़ा लाम ज़बर अल, व अल, क़ाफ ता ज़बर क़त, व अलक़त, हमज़ा ज़बर अ, फ़ा ज़बर फ़ा, अफ़ा, लाम अलिफ ज़बर ला, अफ़ला, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, याला, मीम पेश मु, यालमु, अफ़ला यालमु, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इदा, बा आइन पेश बु, सा ज़ेर सी, बुअसी, आ ज़बर रा, बुअसिरा, इदा बुअसिरा, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा लाम ज़बर अल, फ़अल, हा ज़बर हा, फ़अलहा, मीम ज़बर मा, फ़अलहमा, हा अलिफ ज़बर हा, फ़अलहमहा, फ़ा पेश फु, जीम वाव पेश जू, फुजू, रा ज़बर रा, फुजूरा, हा अलिफ ज़बर हा, फुजूरहा, वाव ज़बर वा, ता क़ाफ ज़बर तक़, वतक़, वाव खड़ा ज़बर वा, वतक़वा, हा अलिफ ज़बर हा, वतक़वाहा, हमज़ा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, अलम, नून शीन ज़बर नश, राहा ज़बर रह, नशरह, लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका, स्वाद दाल ज़बर स्वद, रा ज़बर रा, सदरा, काफ ज़बर का, सदरका, अलम नशरह लका सदरका, हा लाम ज़बर हल, हमज़ा ज़बर आ, ता खड़ा ज़बर ता, अता, काफ ज़बर का, अताका, हल अताका, फ़ा ज़बर फ़ा, लाम ज़बर ला, फ़ला, हा मीम पेश हुम, फ़लहुम, हमज़ा जीम ज़बर अज, रा दो पेश रुन, अजरुन, गैन या ज़बर गई, रा पेश रु, गैरु, मीम मीम ज़बर मम, नून वाव पेश नू, ममनू, नून दो ज़ेर निन, ममनूनिन, फलहुम अजरुन गैरु ममनूनिन, हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, रा हमज़ा ज़बर रा, इक़रा। अब इस कायदे को समझिएगा आप। ये देखिए अलिफ के ऊपर ये हमज़ा बना हुआ है, ये हमज़ा के ऊपर हमारा वही दाल की शक्ल में जो सुकून जज़म होता है वो आ गया, तो ये हमज़ा साकिना कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा ये हमज़ा साकिना। और हमने कायदा क्या पढ़ा था अभी ऊपर, हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, तो किस तरह से पढ़ेंगे हम इसको झटके से, रा, इक़रा, समझ में आया आपको जी। आगे देखिए, या हमज़ा पेश यु, ता वाव पेश तू, यु तू, नून ज़बर ना, यु तूना, यहाँ भी वही सेम है, वाव के ऊपर हमज़ा है, हमज़ा साकिना है, तो इसको भी झटके से पढ़ेंगे। जीम हमज़ा ज़ेर जी,
نون الف زبر نا جئنا، یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکے سے پڑھیں گے. یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را واو پیش رو، یا مرو، نون زبر نا، یا مرون. یہاں بھی دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے، اس کو بھی میں نے جھٹکے سے ہی پڑھا ہے، آپ بھی اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے. تو چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. جو کچھ اس سبق کے اندر تھا وہ آپ کو پورا ایکسپلین بھی کر دیا ہے. امید ہے کہ سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سب کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو کمنٹ کر کے آپ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کے برکات سے ہم تمام لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.